اب یہ بات آ رہی ہے جی جس کے لیے وہ پیچھے تمہیدن کہا تھا نا، عورتوں کا ذکر علیحدہ کیا تھا، مردوں کا علیحدہ کیا تھا. فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں کے اوپر جو ہے وہ حاکم ہیں. یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ مرد جو ہے وہ ساری عورتوں کے اوپر حاکم نہیں ہوتا، وہ صرف اپنی بیوی پر حاکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی ایسے یہ سمجھے کہ جی ساری عورتیں جو ہے وہ ان پر مرد حاکم ہے، وہ صرف اپنی بیوی پر حاکم ہے. اور اپنی بیوی پر حاکم ہونے سے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی بیوی پر حاکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کے آنے سے اب ایک گھرانہ وجود کے اندر جو ہے وہ آ گیا ہے نا. ایک گھرانہ جو ہے وہ ایک ادارہ ہے، معاشرت کا سب سے نیچے کا جو ہے جو یونٹ ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ گھرانہ ہے، فرد سے گھرانہ ہے. تو اب آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے نا وہ اس طرح کی آرگنائزیشن وہ چل نہیں سکتی، چھوٹا ادارہ ہو یا بڑا ادارہ ہو، جب تک کہ اس کا کوئی ہیڈ نہ ہو، اس کا سربراہ نہ ہو تو چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی. اب اس ادارے کا سربراہ اللہ نے کس کو بنا دیا ہے؟ مرد کو بنا دیا ہے، اپنی بیوی پر، اپنی ماں پر، اپنی پھوپھی پر نہیں، اپنی بہن پر نہیں، وہ صرف اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے اوپر جو وہ ہے. اور جب بچوں کے آگے شادیاں ہو جائیں گی تو پھر وہ اپنے اپنی جگہ پر جا کر وہ وہاں پھر ان کا سربراہ ہوگا، تو جو متحد ہوں گے تو ہوں گے. یہ صرف ایک انتظامی سربراہ ہے. سورہ جو ہے نا وہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا 228 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجہ جو ہے وہ دیا ہے. اور یہاں یہ بتا دیا کہ مرد جو ہے وہ سربراہ بھی ہیں اپنے خاندان کے. یہ سربراہی صرف اتنی ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ کسی سکول کے اندر ایک ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ جی مرد کو کیوں بنایا، بعض اوقات تو عورت زیادہ سیانی ہوتی ہے. تو بعض اوقات جس اسکول میں ایک آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں نا، آپ ہیڈ ماسٹر ہیں، تو بعض اوقات اس اسکول میں کئی ماسٹر آپ سے زیادہ سیانے ہوتے ہیں. وہاں آپ نے کبھی یہ چیلنج کیا ہے کہ جی میں زیادہ سیانا ہوں تو ہیڈ ماسٹر کی جگہ مجھے لگا دیں؟ بس ایک نظام ہے اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ لگ گیا ہے. اچھا بعض اوقات لوگ اس طرح بھی سوچتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ جو ہے نا وہ عورت کو مرد کے ماتحت کر دیا. عورت اور کتنی جگہ مرد کے ماتحت ہوتی ہے، خاص طور پر جو عورتیں ملازمت کرتی ہیں وہ اکثر اداروں کے سربراہ کون ہوتے ہیں؟ مرد ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جو ہے وہ اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے وہ کسی اسپتال میں کام کرتی ہے، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیڈی ڈاکٹر بھی کبھی سربراہ بن جائے، لیکن جب اس ادارے کا سربراہ جو ہے وہ ایک مرد ڈاکٹر ہے تو وہ اس کے ماتحت ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہاں اس کی ماتحتی کو برداشت کرتی ہے. یعنی وہ کوئی لوگ نہیں سوچتے کہ بھئی اس ادارے میں ایک مرد کے ماتحت کیوں عورت ہے. یہ اسکولوں کے اندر جو ہے وہ کالجوں کے اندر عورتیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکچرر، پروفیسر، اور وہاں کو پرنسپل لگا ہوا ہے مرد، تو اس کی ماتحتی جو ہے وہ وہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ اس کی انتظامی ڈیوٹی ہے، ہسپتال میں اس کی انتظامی ڈیوٹی ہے. اب تو وہ بسوں کے اندر بھی جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ ایک آدھ لڑکی رکھی ہوتی ہے ہوسٹس کے طور پر جو ہے تو وہ ان کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ وہ ڈرائیور ہی ہوتا ہے، وہ تو مرد ہوتا ہے. تو اصل کے اندر یہ غلط ہے جو چیز لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے. اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے اعمال کے ساتھ اس کا محاسبہ ہونا ہے، اس نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. مرد نے اپنے اعمال کے ساتھ ہونا ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ دیتا ہے اور کسی کو محروم کرتا ہے. یہ بھی ہم سورہ انفطار میں غالباً ہم نے پڑھا تھا. سورہ انفطار میں یہ بات ہم نے پڑھی تھی
کہ جس وقت ہم انسان کو جو ہے وہ نعمت دیتے ہیں، انعامات کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ ربی اکرمن، اور جس وقت اسے محروم کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ربی اہانن، میرے رب نے میری جو ہے وہ اہانت کی۔ تو فرمایا کلا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تجھے کچھ دیا تھا تو دے کر تجھے تیرا امتحان لیا، اور اگر تجھے محروم کیا تو محروم کر کے تجھے امتحان لیا جا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ مرد نے امتحان دینا ہے سربراہی کا، اس نے سربراہی صحیح ادا کیا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اگر وہ صحیح سربراہ ثابت نہیں ہوا تو وہ تو ہو سکتا ہے بیوی بچوں کی وجہ سے پکڑا جائے، ان کے حقوق نہیں دیے نا، اللہ نے اس کو سربراہ بنایا اور ان کو ماتحت بنایا۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں حکمران ہے نا، ایک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ہے، تو پھر حکمران کے آگے کون ہے؟ عوام۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمران کے طور پر اپنی ذمہ داری ہے، عوام کی اپنی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا وہ عورت جو ہے نا یا بچے جو ہے وہ عوام ہیں اس حکمران کے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بھی بتا دی ہے۔ اصل حکمت کیا ہے؟ اصل حکمت یہ ہے کہ دیکھیں اگرچہ عورتیں نوکریاں کرتی ہیں لیکن 99% کون کماتا ہے؟ مرد کماتا ہے۔ جو کماتا نہیں ہے نا، برا تو لگے گا، ظاہر ہے اس کو پھر اس طریقے سے خرچ کرنا نہیں آتا۔ جب آپ کماتے ہیں نا تو پھر آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری آمدنی اتنی ہے اور اس سے میں نے اتنا کچھ کرنا ہے، اور جو کما نہیں رہا بالعموم، جس طرح آپ کہتے ہیں بچے کے ہاتھ میں آپ پکڑا دیں گے تو وہ اس کو کمانا کسی اور نے ہے اور خرچ کسی اور نے جو ہے وہ کرنا ہے، تو پھر اس میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جو کما رہا ہے وہی پھر جو ہے وہ اس میں اختیار بھی رکھتا ہے، وہ گھر کے نظم کا بھی، معاملات کا بھی سارے پھر اس نے چلانے ہیں۔ بس اتنی سی وجہ سے اس کو جو ہے وہ حکمران بنا دیا، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور چونکہ مرد جو ہے یہ باہر آ جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، عورت بھی آ جا سکتی ہے لیکن اتنا نہیں آ سکتی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جن کی بیویاں نوکری کرتی ہیں نا ان کو پتا ہوگا آدھی نوکری شوہر کرتا ہے، بیوی نوکری کر ہی نہیں سکتی اگر اس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ نہ ہو۔ عورت تو یہاں تک بس پر نہیں بیٹھ سکتی جا کر، اس کو آپ کو بیٹے کو آپ چھوڑ کر آتے ہیں کالج، بیٹی کو چھوڑ کر آتے ہیں، وہ نہیں جا سکتی، معاشرہ ایسا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مرد کو گھرانے کے اندر جو ہے وہ سربراہی دی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اسی فضیلت کے اصول کے اوپر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر دے دی۔ یہ اب جو ہے نا وہ اگر آپ کو یاد ہو کہ تیسرے سپارے کے شروع کے اندر بھی ہم نے پڑھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ہمارے رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض کے اوپر جو ہے وہ فضیلت دی ہے۔ اور پیچھے ہی ابھی ہم نے پڑھا ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، اور تم تمنا ہی نہ کیا کرو اگر ہم تم میں سے کسی کو بعض کو اوپر فضیلت دے دیں۔ ویسے بھی آپ دیکھیں سارے انسانوں کے قد ایک جیسے ہیں، سارے انسان جو ہے وہ سفید رنگ کے ہیں، کوئی کالا بھی ہوتا ہے، تو فضیلت نہیں ہے، فرق نہیں ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، فضیلت ہے، فرق ہے، برابر تو نہیں ہے۔ تو اسی طرح ایک گھر میں عورت اور مرد جو ہے اس میں یہ سربراہ اور عوام یا ماتحت کا ایک تصور ہے، باقی ساری عورتوں کے حوالے سے یہ بات نہیں ہے، یہ صرف ایک گھریلو نظم و نسق۔ آپ ایسے سمجھ لیں جس طرح ایک عورت جو ہے وہ لیکچرر ہے اور وہ کالج جاتی ہے تو وہاں ایک پرنسپل ہوتا ہے، وہ اس ادارے کا سربراہ ہے، عورت بے شک زیادہ ہی سیانی ہو، زیادہ سمجھدار، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ سے یہ ہے کہ ایک گھرانہ ہے، اس گھرانے کے اندر جو ہے وہ مرد سربراہ ہے۔ آگے فرمایا بما انفقوا من اموالہم، اس لیے کہ وہ اپنے مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ مال مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نکاح جب ہوتا ہے
تو کبھی کسی عورت نے تو مہر نہیں دیا نا، مرد دیتا ہے، اور ویسے بھی نان نفقہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے عورت کا، ٹھیک ہے نا. تو باقی وہ ٹھیک ہے، آج کل کے دور میں عورتیں بھی کمانے لگ گئی ہیں، لیکن وہ بھی ایسے ہی ہے، کچھ 100 میں سے 1-2 ہی ہوں گی نا، باقی سارا کھپتا مرد ہی ہے. فالصالحات قانتات، تو جو صالح بیویاں ہوتی ہیں وہ فرما برداری کرتی ہیں. کس کی فرما برداری کرتی ہیں؟ اب وہ جس کو قوام بنایا ہے، اپنے شوہر کی اس حیثیت کو مان لیتی ہیں. شوہر کو گھر کا حکمران، گھر کا ہی ماننا ہے، کو پورے پاکستان کا نہیں ماننا یعنی صرف تمہارے گھر کا حکمران ہے بس وہ، ٹھیک ہے. اگر گھر دوسرا چلا گیا، بہن دوسرے گھر میں چلی گئی تو وہ جا کر وہاں کہے میں تمہارے گھر میں بھی آ کے حکمران ہی ہوں، بھائی کہے نہیں، وہ گھر اس کا ہے، وہاں اس کا شوہر حکمران. فالصالحات قانتات، تو جو صالح بیویاں ہوتی ہیں وہ فرما برداری کرتی ہیں اپنے شوہروں کی. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور حفاظت کرتی ہیں غیب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، مطلب جو اللہ نے حفاظت کے لیے انسان کو عقل سمجھ دی ہے، صلاحیت دی ہے، تو وہ حفاظت کرتی ہیں گھر کی بھی اور اس شوہر کی عزت و عصمت کی بھی. یعنی اب وہ عورت مرد کی عزت ہے تو وہ اس کی بھی حفاظت کرتی ہے. آپ دیکھیں یہاں اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت گھر میں رہے گی تو مرد باہر جائے گا کہیں کمانے کے لیے. واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن سے تمہیں سرکشی یا بد زبانی جو ہے اس کا اندیشہ ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی معاملہ کریں، بد زبان ہوں. فائزوہن، تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کو سمجھاؤ. کون سمجھائے گا جی؟ خاوند، وہ سمجھائے گا. تو اس کو جو ہے نا، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قرآن آنا چاہیے. سربراہی قرآن تو ویلا، تو پھر اس کو متا تو پھر ایسے ہی ہونے ہیں نا. فائزوہن، تو اس کو واز کرے، نصیحت کرے، سمجھائے، قرآن کھول کھول کے بتائے کہ اللہ نے یہاں مجھے بنا دیا ہے، مان لے. اور جس طرح میں بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ اپنی صلاحیت کے مطابق ان کو سمجھائے کہ میں کو اور نہیں، بس ہمیں ایک ذمہ داری ہے اور میری ذمہ داری تمہارے حوالے سے ہے، اور تمہاری وجہ ذمہ داری کی عدم ادائیگی میں پھنس بھی سکتا ہوں. فائزوہن، تو ان کو واز کر کر کے سمجھائے. اور پھر بھی اگر بات نہ بنے تو دوسری ہے واہجروہن فی المضاجع، تو انہیں اپنے بستروں سے الگ کر دے. اصل میں وہ ہمارے تو بیوی ایک ہی ہوتی ہے، اس کو زیادہ فرق نہیں پڑتا علیحدہ ہونے سے بھی، لیکن اگر 2 بیویاں ہوں، 3 ہوں، تو پھر وہ ایک کی طرف، ایک کو اس نے فارغ کا مطلب بستروں سے علیحدہ کیا ہوا، باقی تو پھر اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ وہ دوسرے گھر میں چلا گیا یا دوسری کے پاس چلا گیا، میرے پاس نہیں آتا. تو بہرحال واہجروہن فی المضاجع، تو ان کو اپنے بستروں سے علیحدہ کر دو. اور اگلی بات یہ ہے کہ پھر بھی یہ نہیں ہے کہ کھڑے کھڑے سارے کام کرنے ہیں، مطلب پہلے کچھ دیر تو ان کو سمجھانے کی کوشش کرو نا. سمجھانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ اسی وقت آپ نے کہنا ہے، کچھ ٹائم اس کے اندر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. کوئی دن گزر جائیں، پھر دیکھو، پھر اگلی بات ہے کہ ان کو بستروں سے الگ کرو، پھر کو انتظار کرو کہ شاید اس سے وہ سدھر جائے، اس سے کوئی اثر پا ہو جائے. اور اگلی بات ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ان کو مارو. مارنے کا مطلب جان سے مارو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ نہ تو کوئی ہڈی ٹوٹے، نہ کوئی جو ہے وہ منہ پر بھی نہیں جو ہے وہ مارنا. تو اس طرح کی بات جو ہے اس سے منع کر دیا گیا ہے. یہ نہیں ہے مارنے کا مطلب. بس ہے جس طرح آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ اپنے بچے کو جان سے مارنے کے لیے مارتے ہیں، جاہل ہے وہ بندہ. آپ کا بچہ پڑھتا نہیں ہے تو آپ بچے کو سمجھانے کے لیے مارتے ہیں نا، تو وہ سمجھانے کے لیے ہی مارنا ہونا چاہیے کہ وہ سمجھ جائے، ٹھیک ہے نا. باقی جو ہے وہ کبھی ایسا کوئی نہیں ہوتا باپ کہ وہ کہے کہ جی اب میں اس کو جان سے ہی مار دوں گا یا اس کی ہڈی توڑ دوں گا. جس طرح آپ بچوں کو سمجھانے کے لیے، اس طرح بیوی کو بھی آپ سمجھانے کے لیے کو تھوڑا بہت ہو سکتا ہے. فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ،
پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں، نصیحت سے کرنے لگ جائیں، علیحدہ کرنے سے کرنے لگ جائیں، یا کوئی تھوڑا بہت ڈرایا دھمکایا اس سے جب کرنے لگ جائیں، فلا تابوا علیہن سبیلا، تو پھر ان کے اوپر زیادتی کے لیے کوئی راہ تلاش نہ کرو۔ یہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات کئی لوگ جو ہے وہ ہوتے قدرتی ایسے ہیں، بات بھولتے ہی نہیں ہیں۔ کسی وقت بیوی نے کہہ دیا، وہ بھی انسان ہے، کسی وقت وہ زیادہ بڑی بات بھی کر سکتی ہے، بس اگر معافی مانگ لیا ہے یا چلی گئی ہے بات تو بس اس کو وقتاً فوقتاً یاد کراتے رہنا، ہاں تو نے مجھ سے اس وقت اس طرح کیا تھا، تو نے ایسے کیا تھا، میں یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ اب جو ہے نا وہ اس کو وہ یاد نہ کرواتے رہو، تاکہ پھر وہ مجبور ہو جائے کہ اچھا پھر اتنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا فلا تابوا علیہن سبیلا، اب ان کے ساتھ مطلب اپنا رویہ اسی طرح رکھو جس طرح ایک اچھے شوہر کا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ان اللہ کانا علی کبیرہ، یہ بہت بڑی بات ہے جو ابھی اللہ نے فرمائی نا، ان اللہ کانا علی کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علی، بہت اعلیٰ، بہت بلند، بہت اونچے درجے والا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ تمہارا تو ایک ہی درجہ ہے نا بیوی پر، یا زیادہ ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک ہی درجہ ہے بس، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورت کے اوپر جو ہے وہ ایک درجہ حاصل ہے نا۔ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ سیکنڈ ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ ماسٹر میں کتنا فرق ہوتا ہے، بس اتنا ہی فرق ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو سائی نہیں بندا، مڑ جا کچیچیاں لے کے بیوی نو پہنا اس ایک درجے کی بنیاد کے اوپر، سمجھ آئی نا؟ یعنی یہ اگر کہیں اسکول کے اندر جب وہ سیکنڈ ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ ماسٹر میں تلخی ہو جائے اور ہیڈ ماسٹر کو بہت ہی حد تک گزرے تو وہ پھر کی کہے گا کہ نہ کہ تم میرے تو اگے ہیں، کہ نہ کہ تم میرے تو سینئر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بس کو تم مہینہ 2 مہینے پہلے بھرتی ہو گیا سی، بس یہی ایک گل ہے نا۔ یہی بات اللہ کہہ رہا ہے کہ حوصلے نال چلو، حکمرانی تو تمہیں میں دے دیتی ہے، اور حوصلے سے چلو، صبر سے چلو۔ اور اگر تم حوصلے سے نہیں چلو گے، تم صبر سے نہیں چلو گے، تو پھر اگر اس درجے کو ناجائز استعمال کرو گے تو میرا درجہ کتنا بڑا ہے، میں تم سے کتنے درجے اونچا ہوں، یعنی پھر تہاڈا تو کوئی بچت کا راہ بڑھنا ہی نہیں۔ اگر آج تمہاری بیوی جو ہے وہ اگر تھوڑی بہت غلطی کرتی ہے، کمی بیشی کرتی ہے، اور تمہیں جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا، تو پھر اگر میں بھی اس بات کے اوپر آ گیا کہ میں بھی تمہاری جو ہے وہ کوئی چیز برداشت نہ کروں، تو پھر تمہارے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے میں پھر اپنے درجوں کے اعتبار سے تم سے نپٹوں گا نا۔ جب تم اپنے درجے کو اتنی اہمیت دے رہے ہو تو پھر میں بھی اپنے درجوں کو اہمیت دوں گا، تو پھر تمہارے لیے کون سی جگہ بچے گی؟ یہ دیکھیں اللہ نے بیلنس کیا ہے کتنے مطلب یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ۔ مگر ہم چونکہ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ کسی شوہر نے پڑھنا ہے، نہ کسی بیوی نے پڑھنا ہے، نہ اس کو اپنے حقوق کا پتہ ہے، نہ اس کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہے۔ وہ پھر شوہر جو ہے وہ بن جاتا تو پھر شوہر کا تھا۔ وہ ہمارے ایک ساتھی جو ہے وہ کہتے تھے کہ وہ شوہر جو ہے نا وہ اچھا شوہر نہیں ہے جس کی بیوی اس کے ساتھ اپنے دل کی بات نہیں کر سکتی، جس کی اولاد اس کے ساتھ اپنے دل کی بات نہیں کر سکتی۔ وہ آیا ہے ڈیوٹی سے یا باہر کسی جگہ سے کاروبار سے آیا ہے، بیوی اب سوچتی ہے کہ آج میں نے شیر بہادر آئے گا تو اس کے ساتھ میں نے آج یہ بات کرنی ہے، اور شیر جب دروازے سے داخل ہو تو بیوی جرت ہی نہ کر سکے، بچہ جرت ہی نہ کر سکے جو سارا دن پلانے کو بناتا رہا کہ آج ابو جی سے میں نے یہ بات کرنی۔ دیکھیں ضروری نہیں ہے بات غلط بھی ہوگی، بچے کی بھی ہوگی، بیوی کی بھی ہوگی، لیکن آپ نے اس کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، اور وہ ہمیشہ نقصان میں رہے گا وہ شوہر جس کی بیوی اس سے ڈرتی ہے، جس کی اولاد اس سے ڈرتی ہے، اس لیے کہ پھر وہ آپ کو اپنی جو اصل بات ہے وہ نہیں بتائے گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کا رویہ جو ہے وہ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ پھر آپ کو دھوکا ہوگا، کوئی نہ کوئی نقصان جو ہے وہ اٹھاؤ گے بہت بڑا۔ لہذا بات سننے کے لیے تیار رہو کہ بیوی جو ہے وہ کوئی ناجائز بات کرے گی، کوئی خام خواہ کرے گی،
لیکن اپنے اندر یہ وہ جس طرح وہ گاڑی کے ہوتے ہیں نا، کیا اس کو کہتے ہیں، جو وہ شاک آبزرور، وہ آبزرو کرتے ہیں نا، اس طرح اپنے اندر وہ چیز جو ہے وہ پیدا کرو، برداشت پیدا کرو۔ بہرحال فرمایا کہ اگر تمہیں اپنے ایک درجے کا اتنا زیادہ جو ہے وہ گھمنڈ ہے تو پھر اللہ کے درجوں کو بھی دیکھ لیا کرو، اللہ کتنے درجے بڑا ہے، ان اللہ کان علیٰ کبیرہ۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہارے درمیان کوئی زید چل پڑی ہے میاں بیوی کے درمیان، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو پھر ایک جج مقرر کرو، منصف مقرر کرو عورت کے خاندان سے اور ایک کرو مرد کے خاندان سے۔ ان یریدا اصلاح، اگر وہ چاہیں گے اصلاح، مطلب یہ دونوں کے لیے آ رہا ہے، یعنی میاں بیوی اصلاح چاہیں گے تو اصلاح ہو جائے گی، اور دوسرا وہ اصلاح کروانے والے چاہیں گے تو اصلاح ہو جائے گی، لہذا ایسے جج مقرر کرو جو صلح کروانے والے ہوں، یہ نہ ہو کہ اس کو لڑانے ہی والے ہوں، پہلے سے بھی زیادہ دور کرنے والے ہیں۔ اگر وہ چاہیں گے اصلاح، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ بھی ان کے درمیان جو ہے وہ موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اور اللہ تعالیٰ ہے علم والا اور ہر چیز سے خبردار۔